آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے اس فتنے کی جو ہمارے گھروں میں، ہماری جیبوں میں اور ہماری نظریں، کان اور دلوں کو روز تباہ کر رہا ہے۔ جی ہاں، ٹک ٹاک، ریلز، انسٹا ٹرینڈز، جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند شرم و حیا کو بیچ کر چند سیکنڈز کی شہرت خرید رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی سوچا ہے یہ جو تم ویڈیو دیکھتے ہو، گانے سنتے ہو، ناچنے والی لڑکیوں کو بار بار ری پلے کرتے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا دل کس طرف جا رہا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ تم کس کو فالو کر رہے ہو، کس کے پیچھے اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو؟ اللہ کی عبادت نہیں کرتے مگر ٹک ٹاک کی لڑکیوں کو بار بار دیکھتے ہو۔ یہی وقت ہے رکنے کا، سوچنے کا اور بدلنے کا۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ نور آیت نمبر 30، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، مگر آج ایمان کا یہ شعبہ ٹک ٹاک کے چند ویوز، لائکس اور فالورز کے بدلے میں ہم خود مٹا رہے ہیں۔ صرف ایپس نہیں ہیں، یہ شیطان کا ریلز اور ٹک ٹاک جدید ہتھیار ہیں۔ یہ تمہاری نظریں چراتے ہیں، تمہارا وقت برباد کرتے ہیں، تمہیں بے حیائی کی عادت لگاتے ہیں اور سب سے خطرناک، تمہیں غفلت کا مریض بنا دیتے ہیں۔ کبھی کسی ٹک ٹاک پر اذان سنی، کبھی کسی ریلز پر کسی نے قرآن پڑھا؟ نہیں نا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نفس کا راج ہے، ایمان کا نہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو ایک دل دہلا دینے والی کہانی سناتی ہوں کہ حیا کے بغیر کیسی زندگی۔ ایک ماں نے روتے ہوئے کہا، میری بیٹی ٹک ٹاک پر فیمس ہونے کے چکر میں گھر سے بھاگ گئی۔ میں نے قرآن پڑھایا، نماز سکھائی، مگر ٹک ٹاک نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی۔ یہ ایک نہیں، ہزاروں کہانیاں ہیں جہاں ماں باپ موبائل دے کر چپ کرا دیتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ وہ موبائل میں دوزخ کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ دوستو، بے حیائی کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ نظر کی بے حیائی دل کو کالا کر دیتی ہے، سننے کی بے حیائی اذان کا اثر ختم کر دیتی ہے، بولنے کی بے حیائی زبان کو زہر آلود کر دیتی ہے، عمل کی بے حیائی برکت ختم، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ امت مسلمہ کا زوال کس وجہ سے آیا؟ بے حیائی کی وجہ سے۔ آج اگر ہم فلسطین، کشمیر، شام، برما میں ظلم دیکھ رہے ہیں تو یہ صرف دشمن کا ظلم نہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک طاقتور تھی جب تک حیا زندہ تھی۔ جس دن عورتوں نے پردہ چھوڑا، مردوں نے نظریں نہ جھکائیں، نوجوانوں نے ٹک ٹاک پر ناچنا شروع کیا، اسی دن ہم برباد ہو گئے، ہم ہار گئے۔ کیا واپسی کا راستہ ممکن ہے؟ جی بالکل، توبہ اور حیاداری سے۔ اے نوجوانوں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ دروازہ بند نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ زمر آیت نمبر 53، میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ دوستو، ایک بہت اچھی دعا کر لیتے ہیں، درد بھری دعا۔ یا اللہ، ہماری آنکھوں کو پاک کر دے، ہماری نظروں کو حیا عطا کر، ہمیں انسٹا، ریلز، ٹک ٹاک جیسے فتنوں سے بچا، ہمارے بچوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں کو نبی کی امت کا فخر بنا دے، نہ کہ سوشل میڈیا کا مذاق۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ٹک ٹاک کا الگوریدم کیسے تمہارا ایمان ختم کرتا ہے؟ شیطانی سائنس۔ ٹک ٹاک اور ریلز تمہیں وہی دکھاتے ہیں جو تمہارے نفس کو پسند ہے۔ شروع میں صرف مزہ، پھر گانے، پھر لڑکیاں، پھر مکمل بے حیائی۔ تم نے بس 3 سیکنڈ رک کر ویڈیو دیکھی تو وہ ایپ سمجھ گیا اس کو بے پردہ لڑکیاں پسند ہیں، اور اب وہ تمہیں ہر روز ایسے کلپ دکھائے گا جب تک تم عادت کے غلام نہ ہو جاؤ۔
یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ منصوبہ بندی ہے، یہ ہے شہوت پرستی کی چکی جس میں تمہیں پیسا جا رہا ہے۔ ہر روز لڑکیاں ریلز پر ناچ رہی ہیں، کپڑے کم ہوتے جا رہے ہیں، آوازیں گندے گانے، مگر لوگ کہتے ہیں اٹس نارمل، ٹرینڈ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری لوگوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ صحیح بخاری۔ آج زنا سکرین پر ہے، شراب لائف سٹائل میں، موسیقی ہر کان میں، اور ہم ہنستے ہیں، کبھی روتے نہیں۔ آج کی نوجوان نسل کو اگر آپ کہہ لیں کہ ٹی وی دیکھنا گناہ ہے، ڈرامے دیکھنا گناہ ہے، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا یہ چیزیں بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں، تو وہ یقین کریں کہ وہ نوجوان نسل آپ پہ ایک دفعہ ہنسے گی کہ یہ لوگ کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ ان کا ایمان خراب کر رہی ہیں۔ وہ اس قدر اس میں دھنستے جا رہے ہیں کہ انہیں یہ چیز غلط لگتی ہی نہیں ہے۔ دوستو، ایک نوجوان لڑکی صرف 17 سال کی، ایک دن ماں نے ٹک ٹاک کی ویڈیوز پکڑی، لڑکی نے کہا سب کرتے ہیں، میں بھی مشہور ہونا چاہتی ہوں۔ اسی رات لڑکی نے خودکشی کر لی، اس لیے کہ ایک وائرل ویڈیو پر گندے کمنٹس آئے۔ حیا گئی، عزت گئی اور جان بھی گئی۔ کبھی اپنے آپ سے سوال کریں، جب اذان ہو تمہاری انگلی سکرول کر رہی ہوتی ہے، جب نماز کا وقت ہو تم فلٹر لگاتے ہو، جب قرآن کی آیت آئے تم سکپ کرتے ہو، جب قرآن کی آیت آئے تم سکپ کرتے ہو، جب ننگی ویڈیو ہو تم ری پلے کرتے ہو۔ یہ جنگ ہے تم اور تمہارا نفس۔ جیت کس کی ہو رہی ہے، اللہ کی یا شیطان کی؟ اب شیطان کا پیغام بھی سنیے۔ ٹک ٹاک سے تو بس دل بہلا رہا ہے، شیطان تمہیں بہکاتا ہے، بس تمہیں وہی دکھا رہا ہے جو تمہارے نفس کو پسند ہے، جو شیطان کو پسند ہے۔ شیطان یہ ایسے بہکاتا ہے، کہتا ہے کہ بس تم بس دیکھ ہی رہے ہو یہ ویڈیو، کون سا تم کچھ کر رہے ہو، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان بہکاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے۔ ایک نظر دل پر تیر بنتی ہے اور پھر ایمان کو مارتا ہے۔ توبہ اور نئے سفر کی ابتدا کیسے کریں؟ کیا آج سے تم ٹک ٹاک ان انسٹال کر سکتے ہو؟ کیا آج سے تم ریلز کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت سنو گے؟ کیا آج سے تم اپنے سوشل میڈیا کو صدقات جاریہ بنا سکتے ہو؟ ہاں تم کر سکتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اب مرد کی حیا اور عورت کا پردہ کیا ہے؟ اسلام نے مرد کو نیچی نظریں رکھنے کا حکم دیا اور عورت کو پردہ کرنے کا۔ آج لڑکے لڑکیوں کی ریلز دیکھتے ہیں، دل میں فتنہ کرتے ہیں، پھر انہی لڑکیوں سے دوستی مانگتے ہیں۔ کیا یہی تھا ایک مسلمان نوجوان کا کردار؟ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم۔ جو نوجوان اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، نیک کمپنی رکھتا ہے، ٹک ٹاک جیسی ایپس کو ڈیلیٹ کرتا ہے، خود کو با پردہ رکھتا ہے، سچ بولتا ہے، تو اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اس سے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی نوجوان نسل کو اسلامک رول ماڈلز کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جوانی کیسے گزاری۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ عورت نے بہلایا پر نظریں جھکی رہیں، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا ہم ان جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دوستو، آپ سوشل میڈیا کا دعوتی استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر انسٹاگرام چلانا ہی ہے تو کیوں نہ قرآن کی آیت شیئر کریں، حیا کے بارے میں کوئی کلپ ڈالیں،
اذان، نعت، دعا وائرل کریں۔ فن ٹاک بناؤ، صرف دین ٹاک پر بھی ٹک ٹاک نہیں۔ والدین بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں مگر وقت نہیں دیتے۔ اساتذہ پڑھاتے ہیں مگر اخلاق نہیں سکھاتے۔ مسجد قریب ہے مگر دل اس سے دور ہیں۔ ٹک ٹاک کو روکنے کے لیے صرف غصہ نہیں بلکہ توجہ، پیار، تربیت دینی ہوگی۔ ایک نوجوان کی پہچان یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، والدین کی عزت کرتا ہو، علم حاصل کرے، پردے کی قدردانی کرے، قرآن کو زندہ کرے۔ تقوی والا مسلمان بنو، ٹک ٹاک والا مسلمان نہیں۔ تو دوستو، ایک بہت پیاری سی دعا پھر سے ایک بار کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری جوانی کو اپنے دین کے لیے قبول کر، ہماری آنکھوں، کانوں، زبانوں کو پاکیزہ بنا، ہمیں سوشل میڈیا کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں حیادار، باوقار اور توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں ٹک ٹاک سے نکال کر نماز کے وقت والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہماری جوانی کو اپنے دین کے لیے قبول کر، ہماری آنکھوں، کانوں، زبانوں کو پاکیزہ بنا، ہمیں سوشل میڈیا کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں حیادار، باوقار اور توبہ کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ ٹک ٹاک ایک آزمائش ہے، ریلز ایک جال ہے، حیا ایک ہتھیار ہے اور ایمان ایک خزانہ۔ بچا سکتے ہو تو بچا لو، ورنہ کل قبر میں یہ اسکرین تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ٹک ٹاک کے سکرول میں اپنی زندگی ضائع کریں گے یا قرآن کے نور میں اپنا راستہ تلاش کریں گے؟ پیارے دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو ہلایا ہے تو ایک کام ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کے دل کو جگاتی رہے۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں لکھیں اللہ ہمیں حیا عطا کرے تاکہ یہ پیغام صدقہ جاریہ بن جائے۔ شیئر کریں کیونکہ شاید آپ کے شیئر سے کسی موبائل دل اور زندگی بدل جائے۔ یاد رکھیں، کل قیامت کے دن جب یہ سکرینز ہمارے خلاف گواہی دیں گی، تب شاید یہی ایک ویڈیو، یہی ایک توبہ ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کا حافظ ہو اور ہمیں ایمان، حیا اور غیرت کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك